تمیم داری ایک عیسائی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کا سفر کر رہے تھے کہ اچانک ایک طوفان نے ان کی کشتی کا رخ ایسے بدلا کہ یہ ایک جزیرے پر جا پہنچے۔ اس جزیرے پہ ان کی ملاقات ایک خوفناک جانور سے ہوئی جس کے پورے سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ کہیں یہ کوئی جن نہ ہو، اور ان کے دماغ میں خیال آیا کہ وہاں سے بھاگ نکلیں۔ پھر اس جانور نے ان سے بات چیت شروع کی۔ جانور نے کہا، میں جساسا ہوں اور یہاں قریب ایک مندر ہے جس میں ایک آدمی آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ اس طرح سے تمیم داری اور ان کے ساتھی اس مندر تک جا پہنچے۔ اس مندر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ایک دراز قد شخص دیکھا جو پوری طرح سے سر سے لے کے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے ان سے 3 سوال کیے۔ اس نے پوچھا، کیا بیزان کے درختوں میں ابھی بھی کافی سارا پھل اگتا ہے؟ جس کے جواب میں انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا تبریہ کی جھیل میں ابھی بھی پانی موجود ہے؟ جس کے جواب میں انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا زگر کا چشمہ خشک ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک آخری سوال کیا۔ اس نے ان سے ایک پیغمبر کے بارے میں پوچھا جو پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا، جس کے جواب میں تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے اس کو بتایا کہ وہ پیغمبر مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے ہیں اور وہاں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جس کے جواب میں اس نے بولا کہ یہ لوگوں کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اس پیغمبر کی پیروی کریں۔ اس کے ان سوالات سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ ان علامات کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی قید سے رہائی پا سکے، اور پھر ایک دم سے اس نے اپنی زنجیروں کو جھٹکا جیسے کہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اور کہا، میں مسیح ہوں، بہت جلد میں آزاد ہو جاؤں گا اور میں 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کروں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے جس میں مجھے داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ جب تمیم داری نے یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو وہ اپنے ممبر پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تمیم داری نے جو واقعہ مجھے سنایا ہے یہ ان سب علامات کی تصدیق کرتا ہے جو میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دجال شام کے سمندر میں ہے یا پھر یمن کے سمندر میں؟ نہیں، بلکہ دجال مدینہ کے مشرق میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ 2 بار دہرائے اور اپنی انگلی سے مدینہ کی مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اور اگر دنیا کے نقشے پر نظر ڈالی جائے تو مدینہ کی مشرق کی طرف چند جزیرے پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک اسٹولا آئی لینڈ ہے، اور یہ وہ آئی لینڈ ہے جس پہ ایک مندر ہے، اور وہ مندر کالی ماتا کا ہے۔ اور اگر کالی ماتا کی حلیے پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے جسم پر سر سے لے کے پاؤں تک بال ہی بال ہیں، جس سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں جساسا کالی ماتا کا ہی کوئی روپ نہ ہو۔ اور اگر ان تمام حقائق کو ملا کر دیکھا جائے، جس میں اسٹولا آئی لینڈ کا مدینہ کی مشرق کی طرف ہونا، اس آئی لینڈ پر ایک مندر ہونا، اور کالی ماتا اور جساسا کی بظاہری مشابہت سے لگتا یوں ہی ہے کہ اسٹولا آئی لینڈ وہ جزیرہ ہو سکتا ہے جہاں پر دجال قید تھا۔